اے خدا، جب بھی میں تیرا آسمان دیکھتا ہوں، اس میں بسا ہوا ایک جہاں دیکھتا ہوں۔ نہ جانے کتنے جہانوں کی سیر کر لیتا ہوں، کھول کر جب میں تیرا قرآن دیکھتا ہوں۔ تیرا کتنا ہے احسان تیرے بندوں پر، پڑھ کر جب میں سورہ رحمان دیکھتا ہوں۔ محترم ناظرین کرام، ہم نے بیان کا سلسلہ جاری تھا تو ایک بھائی نے کہا کہ کچھ جنت کا تذکرہ بھی کیا جائے۔ یاد رکھیے، سورہ رحمان میں اللہ عز و جل نے جنت کا تذکرہ بھی کیا ہے اور اس کے اندر جہنم کا تذکرہ بھی کیا ہے۔ جیسے میں عرض کروں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام فبأی آلاء ربکما تکذبان، کہ اس دن مجرم اپنے چہرے سے پہچانے جائیں گے۔ فیؤخذ بالنواصی والاقدام، تو ان کو ان کے پیشانیوں سے اور قدموں سے پکڑ کر جہنم میں ڈالا جائے گا۔ آگے اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو بس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ تو یہ نعمت کہاں ہے؟ تذکرہ تو جہنم کا ہو رہا ہے اور اللہ عز و جل ارشاد فرما رہا ہے تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ محترم ناظرین کرام، بڑی عجیب سی بات ہے۔ ہم شاید جنت کے تذکرے کو ہی نعمت سمجھتے ہیں، جنت کی نعمتوں کو ہی نعمت سمجھتے ہیں، جنت کے باغات کو بھی بندے کے لیے نعمت سمجھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے انعام و اکرام کو نعمت سمجھتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ جہنم کا تذکرہ یا جہنم کا خوف یا اللہ کا بندے کے لیے دل میں خوف رکھنا، یہ بھی اللہ عز و جل کی ایک بڑی نعمت ہے۔ ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی۔ اگر یہ ہر کسی کو نصیب نہ ہوتی تو آج ہم میں سے کوئی جو ہے نا دوسرے کا مال نہ حق نہ چھینتا، ڈکیٹی نہ کرتا، چوری نہ کرتا، دوسرے کی عزت نہ اچھالتا، دوسرے کا حق نہ مارتا، غیبت نہ کرتا، حسد نہ کرتا۔ تو یہ جو جرائم کی دنیا بھری پڑی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے جن کے دل کے اندر رب کی یاد نہیں ہے، رب کی یاد سے غافل ہیں، تو ان کے دلوں میں ایسے خیالات پیش آتے ہیں اور وہ ایسے حرکتیں کر جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیے، جن کے دلوں کے اندر اللہ عز و جل کا ڈر ہوتا ہے، یہ ڈر کا پیدا ہو جانا، یہ بھی رب کی بڑی نعمت ہے۔ تو یاد رکھیے، آپ تو جنت کے تذکرے کی بات کرتے ہیں، تو یاد رکھیے کہیں کہیں جہنم کا تذکرہ بھی انسان کے لیے بڑی نعمت بن جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جنت کا جہاں جہاں شوق ہے وہاں پر جہنم سے بچنے کی بھی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیے، عام طور پہ علماء کرام بندے کو جو ہے نا جنت کا شوق دلاتے ہیں۔ اچھی بات ہے، جنت کے شوق میں انسان اعمال صالحہ کرتا ہے، نیک کام کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، صدقات کرتا ہے، اور اسی طرح حسن اخلاق سے پیش آتا ہے، دوسرے مسلمان کی عزت و تکریم کرتا ہے۔ یہ سارے نیک اعمال ہیں۔ یتیموں پر شفقت کرنا، ماں باپ کی خدمت کرنا، یہ سب نیک اعمال ہیں۔ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، یہ سب نیک اعمال ہیں۔ لیکن بندہ یہ نیک اعمال کر کے جنت کو حاصل کر لیتا ہے۔ یاد رکھیے، یہ وہ شوق ہے جو علماء کرام ہمیں دلاتے ہیں، اور ہم اس کے حصول کے لیے کوشش بھی کرتے ہوں گے، آپ بھی، ہم سب کرتے ہیں۔ لیکن اولیاء کرام کا تھوڑا سا ان سے احوال تھوڑا مختلف ہوتا ہے۔ وہ جنت کے شوق میں نہیں رہتے، بلکہ ان کا معاملہ ہوتا ہے دیدار الہی کو حاصل کرنا۔ وہ دیدار الہی کے شوق میں رہتے ہیں، اور کہتے ہیں نا وہی بات کہ جب جس کا بادشاہ اسی کی ساری سلطنت ہوتی ہے، اسی طرح جب بندہ رب کا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ہاتھ میں اپنے بہت سارے معاملات بھی دے دیتا ہے، کہ جب بندے کسی کے لیے اللہ کے نیک بندے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو رد بھی نہیں فرماتا۔ تو یہ وہ معاملات ہیں
جو معرفت کے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو جنت کے شوق سے زیادہ معرفت الہی کی توفیق عطا فرمائے. پیارے اسلامی بھائیو، سورہ رحمان کے اندر یہ میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی، یہ سورہ رحمان کی ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. رحمان وہ ہے جس نے قرآن کو سکھایا. خلق الانسان، جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں پر انسان سے خاص انسان مراد ہے اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. علمہ البیان، پھر انہیں بیان کرنا بھی سکھایا، لوگوں کو دعوت دینا بھی سکھایا. تو یہ سورہ رحمان، ان کا شان نزول بھی بڑا عجیب سا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ، پہلے ایک آیت کریم نازل ہوئی پارہ نمبر 19 میں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ، اللہ نے فرمایا رحمان کے لیے سجدہ کرو. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا رحمان کو سجدہ کرو، رحمان کی عبادت کرو. تو لوگ کہنے لگے رحمان کون ہے، ہم تو رحمان کو نہیں جانتے. تب اللہ رب العزت نے سورہ رحمان نازل فرمائی. الرحمن، رحمان وہ ہے علم القرآن، جس نے قرآن کو نازل کیا. اور دوسرا اس کا شان نزول ایک دوسرے قول کے مطابق وہ یہ بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مشرکین مکہ کے سامنے قرآن پاک تلاوت کیا کرتے تو مشرکین مکہ کہتے کہ یہ خود تو یہ پڑھے ہوئے نہیں ہیں. ظاہر سی بات ہے، پھر انہیں کوئی انسان سکھاتا ہے قرآن. یہ جو کلام یہ سناتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، یہ کسی انسان کا بنایا ہوا ہے، یا کوئی انسان انہیں سکھاتا ہے، یہ ہمیں سکھاتے ہیں. تب اللہ رب العزت نے سورہ رحمان نازل فرمائی. تب اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی میں نے پیدا کیا اور انہیں قرآن بھی میں نے سکھایا. میں وہ رحمان ہوں، میں وہ ذات ہوں. محترم ناظرین کرام، کل کی میں نے ویڈیو کے اندر ایک جنت کا تذکرہ بیان فرمایا تھا، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو اپنے رب سے ڈر جاتا ہے اللہ عز و جل انہیں 2 جنتیں عطا فرماتا ہے. میں نے اس کے بارے میں بھی عرض کیا تھا کہ 2 جنتوں سے کیا مراد ہے. اگر آپ سرچ کریں گے تو آپ کو وہ ویڈیو آ جائے گی، آپ کو علم ہو جائے گا. اب یہاں پر جنت کا تذکرہ ہے. پہلی بات ہے میں جنت کے کچھ حصے آپ کے سامنے بیان کرتا چلوں کہ جنت کے کتنے حصے ہیں. یاد رکھیے جنت کے 8 حصے ہیں، 8 درجے ہیں جنت کے. جہنم کے 7 ہیں، جنت کے 8 ہیں. اس میں سے نمبر 1 جنت عدن، جنت مقام، جنت نعیم، جنت الاعلی، جنت قرار، اسی طرح جنت الفردوس، جنت الخلد. یہ سارے اگر کہ 8 ہو گئے ہیں تو میں اس کے اندر دیکھ لیتا ہوں کہیں رہ نہ گیا ہو. جنت المأوا، سب سے اعلیٰ درجہ جو ہے وہ جنت الفردوس کا ہے، جس میں انبیاء، شہداء، صلحاء اور یہ اللہ کے نیک بندے وہاں پر رہیں گے. جنت الفردوس. پھر اس کے اندر بھی درجات ہیں، ظاہر سی بات ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یا انبیاء یہ سب سے اعلیٰ درجے میں ہوں گے، اس درجے میں بھی. پھر اس سے نیچے درجے میں جو اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین، پھر صدیقین کا درجہ ہوگا جنت الفردوس کے اندر. والشہداء، پھر شہداء کا ہوگا. والصلحاء، اس کے اندر پھر صلحاء کا درجہ ہوگا. تو اسی طرح اور بھی اس طرح جتنے ہمارے جو نیک اعمال ہیں اس کے مطابق ہمیں جنت میں داخل کیا جائے گا. اب جنت کیا ہے میں عرض کرتا چلوں. اللہ عز و جل نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایک خاص مقام، یوں سمجھ لیجئے جیسے کوئی گیسٹ ہاؤس ہوتا ہے، اسی طرح اللہ عز و جل نے بندوں کے لیے ایک گیسٹ ہاؤس بنایا ہے. یہاں پر دنیا کے اندر تو گیسٹ ہاؤس محدود ہوتے ہیں. کتنا بڑا ہوگا؟ 1 ایکڑ کا، 2 ایکڑ کا، 3 ایکڑ کا ہوگا. اتنے بڑے، اس سے زیادہ تو نہیں ہوں گے گیسٹ ہاؤس. لیکن اللہ عز و جل نے جو گیسٹ ہاؤس اپنے بندوں کے لیے بنایا ہے، جس کو ہم جنت کہتے ہیں، میں اس کو گیسٹ ہاؤس نہیں کہوں گا کیونکہ اللہ عز و جل نے اسے جنت کہا ہے. تو جنت ایک لفظ بھی عجیب سا ہے، اور ظاہر سی بات ہے جب لفظ عجیب سا ہے تو خود جنت کیسی ہوگی. وہ بڑی عجیب سی چیز ہے. انسان اس کو دیکھتا رہے گا تو اس کے دل میں اور طرح پیدا ہوگی.
اور طرف پیدا ہوگی. میں اس کی ایک مثال رکھ کرتا چلوں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک روایت میں فرماتے ہیں کہ جب آخری جنتی جہنم سے نکالا جائے گا. ظاہر سی بات ہے کچھ لوگ تو ڈائریکٹ جنت میں جائیں گے، کچھ لوگ جہنم میں جائیں گے، کچھ وقت جہنم میں گزارنے کے بعد وہ پھر جنت میں آئیں گے. تو جو آخری جنتی جہنم سے نکال کر جنت میں لے جایا جائے گا، اللہ عز و جل سے پوچھے گا کیا تمہیں میں جنت میں بھیج دوں؟ وہ کہے گا جی ہاں یا رب، بڑا درد سہ چکا ہوں، بڑا عذاب دیکھ چکا ہوں، اب تیری جنت بھی دیکھنا چاہتا ہوں. اچھا پہلے آپ جنت دیکھ لیں، کیا یہ جنت تمہیں بھیج دوں اس جنت میں؟ وہ کہے گا بھیج دیجئے. اللہ فرمائے گا چلو یہ بھی دیکھ لو. جب وہ دوسری جنت کو دیکھے گا تو وہ کہے گا یار مجھے اس میں نہیں، اس میں بھیج دیں. اللہ فرماتا پھر دوسری آگے والی بھی دیکھ لو، تیسری بھی دیکھ لو. وہ دوسری اس سے آگے والی دیکھے گا تو کہے گا یا اللہ اس میں مجھے بھیج دیجیے. اللہ فرمائے گا پھر آگے والی بھی دیکھ لو. حتیٰ کہ عرض کرتا چلو ایک سے بڑھ کر ایک جنت، کمی نہیں ہے اللہ عز و جل کے ہاں، جنت کی کمی نہیں ہے. آپ کہتے ہوں گے اتنی جنتیں کیسے، لاکھوں اربوں کے حساب سے لوگ جنت میں جائیں گے، اتنی بڑی جنت. ہاں اللہ عز و جل کے پاس کوئی جگہ کی کمی نہیں ہے. میرے رب جس چیز کو تخلیق کرنے کا ارادہ فرما لے وہ تخلیق کر لیتا ہے، اور یہ تو پہلے سے تخلیق کر چکا ہے. کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معراج کی رات آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنت کو بھی دیکھا، جنت کے نظارے بھی فرمائے، جہنم کو بھی دیکھا. تو میں عرض کر رہا تھا آج صرف ہم جنت کی بات کریں گے تو وہ جو جنت ہوگی اس ادنا یعنی جنتی کے لیے جو آخر میں گیا ہے اس کو اللہ عز و جل جو جنت عطا فرمائے گا وہ اس دنیا سے، یعنی ہمارے ہاں 7 بر اعظم ہیں خشکی کی جگہ جہاں پر یہ ہمارے ممالک ہیں، یعنی نیوزی لینڈ سے لے کر انٹارکٹیکا تک. تو یہ جو ہمارے خشکی کی جگہ ہے اللہ عز و جل کی وہ بنائی ہوئی ادنا سی جنت. آپ دیکھا ہوگا اپنے دنیا کے اندر کسی کے پاس ادنا جگہ کتنی ہوتی ہے، اپنا ادنا گھر کتنا ہوتا ہے. آپ کو ظاہر سی بات ہے اگر آپ نے دیکھا ہو تو میں ٹھیک ہے، نہیں دیکھا تو میں آپ کو عرض کرتا چلوں. یا تو ایک کمرہ ہوتا ہے جس کی 4 دیواری بھی نہیں ہوتی ہے، اور کہیں دور ایک نلکا لگا ہوتا ہے پانی کے لیے، اور کہیں تو پانی نہیں ہوتا، وہ بھی پڑوسیوں کے گھر سے پانی منگاتے ہیں پینے کے لیے بھی دوسری جگہ سے. لیکن کہیں نلکا لگا ہوا ہوتا ہے، صرف ایک کمرہ، اور کہیں کمرہ بھی نہیں ہوتا ہے، ایک جھوپڑی سی ہوتی ہے، ایک جھوپڑی. اور یہ ہوتا ہے ہمارے ہاں ادنا گھر. اور اللہ عز و جل کی جو ادنا سی جنت ہے وہ روایت میں آتا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو ادنا کی جنت ہے وہ اس دنیا سے اس خشکی سے 10 گنا زیادہ بڑی ہے. جی ہاں، جب وہ انسان جنت میں داخل ہوگا تو آگے دربان کو دیکھ کر وہ جھکے گا. دربان، جنت کا جو دربان ہوگا. اچھا ہمارے یہاں اگر کوئی فیکٹری مالک ہو، وہ فیکٹری میں داخل ہو اور آگے گیٹ پہ جو کھڑا ہوتا ہے چوکیدار، تو اسے دیکھ کر اگر وہ جھکے اسے سلام کرے. ہمارے یہاں جو ہاں طریقہ ہوتا ہے یوں سلام بھی کیا، تھوڑا سا ادب سے جھک بھی جاتے ہیں، تو کیسے لگے گا؟ دیکھنے والے کہیں گے یار کیسا مالک ہے یار، یہ چوکیدار کو اتنا جھک کر سلام کر رہا ہے، اس کی تعظیم کر رہا ہے. تو یہ ہماری عادت سی ہے. اسی طرح وہ جنت کے دربان کو بھی وہ جنتی جا کر جھکے گا. وہ کہے گا حضور کیوں آپ جھک کیوں رہے ہو؟ وہ کہے گا کہ آپ اللہ کے فرشتے معلوم ہوتے ہو. ہمارے یہاں جو چوکیدار ہوتے ہیں وہ کس رنگ کے ہوتے ہیں، کیسی شبیہ ہوتی ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں، ہم نے بھی دیکھا ہے. لیکن وہ جنتی دربان اس کی شبیہ کیسے کہ وہ جنتی داخل ہوتے وقت جھک کے اسے سلام کرے گا. وہ کہے گا حضور آپ کیوں سلام کر رہے ہیں؟ کہتا ہے تم اللہ کے فرشتے معلوم ہوتے ہو. کہتا ہے حضور نہیں، میں فرشتہ نہیں ہوں، میں تو آپ کا خادم ہوں، میں تو آپ کی جنت کا چوکیدار ہوں. اور وہ پھر اور تعجب کرے گا جب وہ داخل جنت ہوگا. اور
اب آگے تو جنت کے اندر ہر طرف خادمین کی ایک جماعت ہوگی. اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ. جب وہ جنتی جنت میں داخل ہوگا اذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا ويطوف عليهم ولدان مخلدون اذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. اور 80,000 غلمان نوجوان لڑکے خوبصورت وہ گھوم رہے ہوں گے. قرآن فرماتا ہے اذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. اگر تمہیں ایک نظر تم انہیں دیکھو تو تمہیں ایسے لگیں گے ہر طرف موتی بکھرے پڑے ہیں، ایسے خوبصورت. یہ تو دربانوں کی اور غلاموں کی یہ کنڈیشن ہوگی کہ وہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے لؤلؤا منثورا، موتیوں کی طرح. تو پھر جو اسے جنتی کو اللہ عز و جل حوریں عطا فرمائے گا اس کی مثال کیسے ہوگی، میں کیسے بیان کروں. بس اتنا سمجھ لیجئے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ عز و جل ہر جنتی شخص کو 70 حوریں عطا فرمائے گا، 70,000 حوریں عطا فرمائے گا. یہ 70 ہے غالباً 70 حوریں عطا فرمائے گا. اور ہر حور اتنی خوبصورت ہوگی اگر اس کے اوپر 70,000 پردے چڑھے ہوں گے پھر بھی ان کے پردوں میں سے کپڑوں میں سے اس کی نورانیت کی جھلک باہر چمک رہی ہوگی. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر وہ ایک اور اپنی چھوٹی سی انگلی کا ایک پورا اگر وہ نکال کر اس دنیا پر ظاہر کر دے تو یہ ساری دنیا اس کے حسن سے اس کے نور سے جگمگا اٹھے، روشن ہو جائے. اتنی خوبصورت یہ اللہ عز و جل کی، یہ تو اس کے اندر رہائش پذیر جو لوگ ہوں گے ان کی خوبصورتی. پھر اللہ عز و جل نے جو جنت کی خوبصورتی بنائی ہے اس کا کیا کہنا ہے، انشاءاللہ اس کے اوپر مزید انشاءاللہ بیان کریں گے. تو دیکھتے رہیے گا ہمارا القرآن چینل. حافظ احمد ملک.